ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يردون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نصير فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ الشورى کی جو ہے آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کی تلاوت کی ہے. آخری آیات ہیں اس سورت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. الشورى اس سورت کا نام ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مشاورت، مشورہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ والذین استجابوا لربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی بات قبول کر چکے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو باہمی معاملات ہوتے ہیں ان کو مشورے سے وہ طے کرتے ہیں. کوئی بات، کوئی مرحلہ آئے تو وہ مل کر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے. پھر جو بہتر رائے سامنے آتی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام کا جو معاملات کے چلانے کا نظام ہے وہ شورائیت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اسلامی جو حکومت ہے وہ چلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو یا کوئی خلفائے راشدین کے دور میں ہو، مشاورت سے کام ہوتے تھے. فیصلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا اور ان کے بعد جو ہے جو خلیفہ ہوتے تھے ان کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا. وہاں کوئی جمہوریت کا نظام نہیں تھا کہ کثرت رائے سے فیصلہ کیا جائے.
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر جس معاملے میں بھی کوئی الگ طرز عمل اختیار کیا جائے گا وہ کبھی خیر اور بھلائی پر نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح سے ہمارے یہاں اکثریت جو ہے وہ اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور اسلام کے نظام کو ہم جو ہے سب سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور سے بہت سارے معاملات میں اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے اور پھر اسلام اور ایمان کا دعویٰ بھی بدستور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے تو پھر کسی اور کی طرف اسے دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اسی کو حسن آخر سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں جیسے نظام حکومت رائج ہے جمہوریت کا، اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ نام نہاد مذہب کا دعویٰ کرنے والی مذہبی جماعتیں کہلاتی ہوں یا پھر کوئی سوشلزم کی نرم بردار جماعت ہو، کوئی اور کسی مدعے کو لے کر چلنے والی جماعت ہو، سب کے سب جمہوریت کے دیوانے بنے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی جو ہے ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ حالانکہ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے متصادم بہت سی بنیادی باتیں اس میں موجود۔ جمہوریت میں کثرت رائے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحیح بات کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کس طرف ہیں لوگ، گنتی کس طرف زیادہ ہے، اس کی بنا پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ بھلا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کثرت تعداد کس طرف ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اکثریت حق کا معیار نہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گی۔ اکثریت آنکھ بند کر کے چلنے والوں کی ہوتی ہے، عقل و ہوش سے کام لے کر دلائل کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرنے والے ہر دور میں کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کثرت رائے کا اصول اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کا وجود یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سب مل کر اکٹھے رہیں، آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، پارٹیاں اور گروہ نہ بنائیں، لیکن یہاں پارٹی بازی کو جمہوریت کا حکم قرار دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں تاکہ جو برسر اقتدار ہے اس کو ہٹا کر ہم اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ اور جمہوریت میں ایک عورت کی حکمران بن سکتی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ کتنی ہی ایسی باتیں ہیں، چاہے جو ہے قرآن و حدیث کی بات یہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ نااہل ہے، اس کے لیے اسے کوئی عہدہ ذمہ داری نہیں دی جائے جو خود آگے بڑھ کے یہ کہے کہ مجھے یہ عہدہ دو۔ اور یہاں پر ہر ایک اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ میں ہی صحیح حقدار ہوں، اس کا مجھے منتخب کرو، مجھے ووٹ دو، میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا اور تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔
تو یہ سب کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور مسائل اور معاملات جو کہ دور رہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ شرک کا بازار گرم ہے. اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا سمجھا جاتا ہے. ان کی قبروں اور مزاروں کو پکا کر کے وہاں سے کوئی اولاد مانگتا ہے, کوئی روزی میں اضافے کے لیے وہاں حاضری دیتا ہے, کوئی بوسی اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے بابا کے پاس حاضری دیتا ہے جو کہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے. اگر وہاں کسی زندہ کو, کسی انسان کو دفنایا بھی گیا تھا تو وہ کچھ عرصے میں گل کر کے مٹی ہو چکا, ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو چکی. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بابا زندہ ہے, یہ سنتا بھی ہے, یہ مدد بھی کرتا ہے, یہ قبر سے نکل کر ہماری مشکلیں بھی آسان کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ بدر کا عالم ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, اس راستے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. بنیادی مسئلہ ایمان کا ہے, عقیدے کا ہے. جب تک کہ عقیدہ خالص نہیں ہوگا, اللہ کی توحید کو نہیں مانا جائے گا, ایک اللہ کو اپنا اکیلا داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں مانا جائے گا, جب تک یہ مسائل کم کیا بڑھتے ہی رہیں گے اور پھر آنکھ بند ہو جائے گی, پھر اصل مسئلہ شروع ہونے والا. اللہ کے عذاب کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا, کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو, کسی پیر ملنگ کو, چاند سورج کو, کسی بھی چیز کو, تو وہ بہرحال کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہی بات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کی بات تھی. جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اپنا تعلق اور نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کی وہ بات کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کی ہم خدمت کرتے ہیں, کتنی صفائی ستھرائی ہم رکھتے ہیں یہاں پر. جو حج کرنے والے آتے ہیں ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں, ان کو ستو کھلاتے ہیں, ان کو کھانے کھلاتے ہیں. تو ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ جب تک اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا پاٹ نہیں چھوڑو گے, ایک اللہ کو اپنا اکیلا مالک اور مشکل کشا نہیں مانو گے, خالص اس کی بندگی اختیار نہیں کرو گے, یہ سارے تمہارے کام جو ہے کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ کی بارگاہ میں, اس کا کوئی تمہیں بدلہ نہیں ملے گا قیامت کے دن. تو اس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکے کے لوگ کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتے ہیں. اگرچہ کہ ذاتی حیثیت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے. دعوت توحید کے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے میں خوشی محسوس کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب ان کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے, اسماعیل علیہ السلام حاجت روا نہیں ہے, یہ لات منات حبل عزا اور جتنے تم نے یہ دیوی دیوتا بنا رکھتے ہیں ان کے مجسمے اور بت تم نے اللہ کے گھر میں سجا رکھتے ہیں کہ جو خالص اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے خلیل نے تعمیر کیا تھا, تو اس سے توبہ کرو, پلٹو اپنے رب کی طرف اور خالص اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرو. تو یہی لوگ جو ہے ان کے مخالف ہوئے ہیں, دشمن بنے ہیں. ایذا ثانی تک نوبت پہنچی ہے اور اس کے بعد جو ہے بالآخر ہجرت تک جو ہے معاملات پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو ہے وہ اپنے شہر, اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے, اللہ کی توحید کی دعوت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نکل پڑے.
تو یہاں جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں مشرکین مکہ کے رویے اور طرز عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر آپ کی دعوت پر کان نہیں دھرتے، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ضرور ہی مانیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، ان کے سامنے دعوت حق رکھنا ہے۔ اب یہ انکار اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ اس بنا پر کوئی پرسش نہیں کرے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو لہٰذا جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا جو اس کو ہدایت کے راستے پہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے کہ جو دل میں ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جس کی یہ سوچ اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ہدایت کے راستے کو پاؤں اور اس کو اپناؤں، اس کے اوپر چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ تو فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ تو آج یہ اپنے معاشرتی مقام کی بنا پر، اپنے مال و دولت کی بنا پر، اپنی کثرت تعداد کی بنا پر تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے راستے پر آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن انہی ظالموں کو جب تم قیامت کے دن دیکھو گے اور اللہ کا عذاب ان کے سامنے ہوگا تو یہ کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی بھی کوئی راہ ہے؟ ایک موقع اور مل سکتا ہے کہ ہم دنیا میں جائیں اور پھر جو ہے اللہ کی بندگی کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اندھی پیروی کا، اللہ کی بات سے سرکشی اور انکار کا، تو اس کا یہ انجام آج کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے تو کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ دنیا میں واپس ہمیں بھیج دیا جائے، ایک موقع اور مل جائے، پھر ہم جو ہے خالص اللہ کے بندے بنیں گے، دوبارہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کی یہ اکڑ، ان کا غرور، ان کا تکبر سب کچھ نکل چکا ہوگا۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے اس دن یہ کہیں گے کہ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اصل میں خسارے میں رہنے والے تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ یہ دنیا میں ہمیں کہتے تھے کہ بھائی نقصان اٹھاؤ گے، دیکھو سب لوگوں کو ناراض کر رہے ہو، پورا معاشرہ تمہارا دشمن بنا ہوا ہے، تم نے یہ بات اٹھائی ہے، یہ تم چند لوگ ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، بائیکاٹ برداشت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہد بنی ہاشم میں محصور کر دیا گیا۔ مکے والوں نے یہ طے کر لیا کہ نہ ان سے کوئی رابطہ رکھے گا، نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے انکاری۔ ہر چیز ایمان والوں نے برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی توحید کا راستہ، اللہ پر ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیسے بیوقوف ہیں، اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، تو یہی ایمان والے قیامت کے دن کہیں گے کہ اصل نقصان میں ہم لوگ نہیں تھے، اصل نقصان میں تو تم لوگ ہو کہ جو ہمیشہ کی زندگی کو تم نے جو ہے اہمیت نہ دی، دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے، اس کے آرام اور اس کے جو ہے معاملات کے لیے تم نے آخرت کو فراموش کر دیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا۔
अला इन्न ज़ालिमीना फी अज़ाबिन मुक़ीम, तो सुन लो कि ये जो जालिम हैं ये ऐसे अजाब में मुब्तला होने वाले हैं कि जो हमेशा इनके ऊपर मुसल्लत रहेगा। इससे निकलने का कोई रास्ता इनको नहीं मिलेगा कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला को कुछ अरसे बाद इनके ऊपर रहम आ जाए कि ये ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा रो पीट रहे हैं, तो लिहाजा कुछ इनके साथ रियायत कर दी जाए। फरमाया कि ऐसा मामला है ही नहीं। अल्लाह ताला का जो ज़ाब्ता है वो अटल है कि अल्लाह से बगावत करने वाले कभी भी अल्लाह की रहमत का ये मुस्तहिक नहीं बन सकते हैं। फरमाया वमा काना लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह, और जिनके मुतालिक इनका ये गुमान था कि ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे पीर साहब हैं, ये हमारे हजरत हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई मसला भी हुआ तो ये हमें बचाएंगे, ये हमारे काम आएंगे। इन्होंने बड़े दावे किए हैं कि मेरे मुरीद हो जाओ बस तुम्हारा बेड़ा पार है, मैं तुम्हें क़यामत के दिन बख्शवाऊंगा। जिस तरह से यहाँ इस उम्मत के सूफियों ने दावे किए और ऐसे ऐसे मनगढ़ंत वाक़यात इन्होंने लिखे हैं कि कुरान और हदीस का खुला इनकार। मिसाल के तौर पर निज़ामुद्दीन औलिया जो कि बर्र सग़ीर में बड़ी नामवर हस्ती मानी जाती है, दिल्ली में उसका मज़ार है। फ़वाइदुल फ़ुआद नामी किताब उन्होंने लिखी और ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के भी जिसके मुरीद थे। तो लिखते हैं कि एक मर्तबा हुआ ये कि हमारे एक भाई की वफात हो गई, यानी हमारे ही सिलसिले में बैठ था वो, उसकी वफात हो गई। उसकी तस्लीम के लिए हम गए और पीर साहब के साथ थे। उसको दफन करने के बाद पीर साहब कब्र के पास थोड़ी देर बैठे रहे। उनके चेहरे पर कुछ फिक्र और परेशानी के असरात थे और फिर थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए उठ गए और हम लोग आ गए। तो उनसे ये पूछा कि ये क्या माजरा है कि आप कब्र के पास थोड़ी देर बैठे रहे, परेशान नजर आ रहे थे, फिर आप मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि असल में फरिश्ते आए जब इसके पास सवाल करने के लिए तो ये थोड़ा गुनाहगार था, इसको आज़ाद देना चाहा। और मैंने कहा कि ये मेरा मुरीद है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो फरिश्तों ने ये कहा कि ये गुनाहगार था। मैंने कहा कि गुनाहगार तो था तो क्या, इसने खुद को मेरे पल्ले बांधा हुआ था, तो लिहाजा अब ये मेरी जिम्मेदारी में है, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो वो फरिश्ते जो है फिर वापस चले गए। तो मैं मुस्कुराता हुआ उठ गया। फिर उन्होंने कहा कि बैत भी कितनी अच्छी चीज़ है, किसी के पल्ले अपने आप को बांध लेना चाहिए। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो ये बताने के लिए सूफियों ने घड़े हैं कि हम तुम्हारी निजात कराएंगे क़यामत के दिन और हम तुम्हें बचाएंगे अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अज़ाब से, जबकि ये कतन झूठ है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है मेरी बेटी फातिमा, ये न समझना कि मैं अल्लाह के नबी की बेटी हूँ, तुम्हें तुम्हारा अपना ईमान और अमल बचाएगा, अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। ऐ मेरी फूफी सफिया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। सही बुखारी में वाज़ेह हदीस मौजूद है। लेकिन यहाँ जितने ये पीरी मुरीदी का धंधा चलाने वाले हैं, दीन तसव्वुफ के अलमबरदार, उन्होंने जो है सस्ती निजात का रास्ता दिखाया है कि बस किसी पीर के मुरीद हो जाओ फिर तुम्हारा बेड़ा पार है। तो ऐसा जो है हरगिज़ नहीं होने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पर ये इरशाद फरमाया है कि ये पीर और मुरीद दोनों जहन्नम में जाएंगे और वहाँ एक दूसरे से झगड़ेंगे। मुरीद कहेंगे कि तुमने हमें मरवा दिया, पीर कहेंगे कि हमने तुम्हारे साथ कब ज़बरदस्ती की थी, तुम खुद सस्ती निजात के तरफदार थे।
تم نے ہماری پیروی اختیار کی، ہم گمراہ تھے تو ہم تمہیں کہاں سے ہدایت کا راستہ دکھا سکتے؟ تو فرمایا کہ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی ان کا سرپرست وہاں موجود نہ ہوگا۔ یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے پریشانی سے کہ کہاں گئے پیر صاحب، کہاں گئے حضرت صاحب، اور حضرت اور پیر صاحب خود جو ہے بچے بچاتے پھر رہے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے جو ہے میں نہ پکڑا جاؤں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے تو اس کے لیے راہ ہدایت کا باب پھر بند ہو جاتا ہے۔ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ قبول کرو اپنے رب کی دعوت کو جو تمہارا رب پیغام نازل کر رہا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے۔ تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اسے قبول کر لو، اس کو اپنا لو، اپنے بڑوں کو چھوڑو، اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو چھوڑو۔ یہ نہ دیکھو کہ باپ دادا کیا کرتے تھے، اگر باپ دادا غلط کرتے تھے تو تم انسان ہو، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہم تو غلط نہ کریں۔ جانور ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں، اگر انسان بھی یہی کرے تو اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن جو ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، تمہارے سارے خیالات غلط ثابت ہوں گے اور نہ ہی تم سے گناہوں کا انکار بن پڑے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَذِيرٍ، جو تم نے دنیا میں کیا ہے وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمال کی کتاب جب ہاتھ میں دی جائے گی تو انسان کہے گا کہ ہائے میری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام جو میں نے کیا تھا وہ اس کے اندر لکھا ہوا، کوئی ایک بھی میری حرکت اور میری بات، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ جس میں لکھے جانے سے رہ نہیں گیا۔ مکمل پورا ریکارڈ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کی زندگی کا، اور اللہ کہے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اب یہ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، اپنا حساب خود تو لگا سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں، آپ کی دعوت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی حوالدار بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے ان سے بنوائیں۔ آپ نے بات پہنچا دی، ان کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب یہ نہیں مانتے ہیں تو اپنا انجام خود بھگتیں گے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، فرمایا کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جب اس کو اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کے سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، پھر یہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت ایک اللہ کے پاس ہے، اس کائنات کا اکیلا فرما روا ایک اللہ ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آقا کا مطلب مالک اور دو جہاں کا مطلب یہ دنیا اور آخرت یا جو بھی ان کے خیال میں مراد ہو۔ تو آقائے دو جہاں ایک اللہ تعالیٰ ہے، آقائے کائنات ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا حکم چلتا ہے پوری کائنات میں، کسی اور کا نہیں چلتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سرور عالم، سرور کائنات، سرور کون ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔
اور ان سب کا یہی معلوم معنی ہے، سرور کا مطلب بادشاہ، حاکم، اختیار رکھنے والا، اور سرور کونین بھی اللہ ہے، سرور کائنات بھی اللہ ہے، سرور عالم بھی اللہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ محبت کا اظہار یہ نہیں ہے، محبت کا اظہار تو یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے تو لوگ تیار نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جابر رضی اللہ عنہ کی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا، قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا، اور یہ سارے کام آج ہو رہے ہیں۔ قبرستان جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی قبر ہو جو کچی نظر آئے، ورنہ زیادہ تر تعداد جو قبروں کی ہے وہ پکی سنگ مرمر کی بنی ہوئی ملے گی، ان کے اوپر کتے اور مزار بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر قبرستان میں 10 20 50 بابے جو ہے موجود ہوں گے، وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر طرح کی برائی کے وہ اڈے بنے ہوئے ہوں گے، منشیات کے اڈے، بے حیائی کے اڈے، اور لکھا ہوا ہوگا آستانہ عالیہ۔ تو یہ آستانہ عالیہ نہیں ہے، آستانہ رذیلہ ہے، خبیثہ ہے، جہاں اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 آدمیوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئے، ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 سے بیعت لے لی اور 1 سے بیعت نہیں لی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے ساتھ بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے بیعت کیوں نہیں لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْهِ تَمِیمَہ، اس کے گلے میں تعویذ ہے، اس وجہ سے بیعت نہیں لی میں۔ تو اس نے یہ سنا تو اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا، تعویذ توڑ کے پھینک دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی اور یہ فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ تعویذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ آج اس امت کے سارے فرقے اور مسلک کے جو پیر اور مولوی ہیں وہ تعویذ گنڈے کے دھندے اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے سب مولوی جو ہے وہ تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں۔ 100 روپے کا تعویذ، 200 روپے کا تعویذ، 1000 کا تعویذ، 10,000 کا تعویذ، لاکھوں کا تعویذ، جیسا بے وقوف جو ہے مل جائے اس کو اسی لحاظ سے وہ لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ ان سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ محض گا کے نام لینے سے، گلے کے سر دکھا کر کہ جی یہ نعت پڑھ رہے ہیں، بڑے ثنا خوان رسول ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، اور تعلیمات پر کرنے کا جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث میں